بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تعالی فی موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور وقت کے نبی نے اپنی اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کی اور امت مسلمہ کی پوری رہنمائی فرمائی، اور ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ملتی ہے جس کا نام حدیث جبرائیل ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ سوال کیے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی جماعت موجود تھی، اور آ کر کچھ سوال کیے جس کے جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور وہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صحابہ کو دین سکھلایا جائے۔ ان سوالات میں بڑی قیمتی باتیں ہیں، اور اسی روایت کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص تشریف لائے جن کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال بہت کالے تھے، اور سفر کا کوئی اثر ان کے بدن اور کپڑوں پر نہ تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے جو مدینہ طیبہ کے مختلف محلوں سے آئے ہوئے تھے، کوئی ان کو جان نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور آنے والے صاحب آئے تو مجلس میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے۔ اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے جانکار ہیں، کیونکہ کوئی اجنبی آدمی اچانک آ کر اس طرح بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطر رعب عطا فرمایا تھا۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ ایسا عمل کر لیتا؟ تو مجلس کے سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ آدمی آخر یہ ہے کون؟ آج کل تو ایئر کنڈیشن کا دور ہے، آدمی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر لمبا سفر طے کر کے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی گھر سے نکل کر آ رہا ہو، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب سفر پیدل ہوتا تھا، اور جو بھی سفر کر کے آتا تو یہ بات لازم تھی کہ اس کے کپڑے میلے اور اس کے بال گرد آلود ہوتے۔ تو سب کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی، گھوم رہی تھی کہ اگر یہ مسافر ہیں تو اس کے کپڑے سفید کیوں ہیں، اس کے بال کالے کیوں ہیں، اور اگر یہ کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، کسی کے یہاں پر مہمان ہے، تو کوئی اسے پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر اس نے یہ بے تکلفی کا معاملہ کیا تو سب عجیب حیرت میں پڑ گئے، اور پھر اس شخص نے آ کر سوالات شروع کر دیے۔ تو آنے والے شخص نے جو سب سے پہلا سوال کیا، سوال یہ کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، حضور یہ بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، اسلام کا اطلاق ان اعمال پر کیا جاتا ہے جن کو دیکھ کر آدمی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ گویا کہ ظاہری اعمال کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور عقیدے کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجش شریک نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بتلایا تقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ہر دن میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا تؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ہر صاحب نصاب پر سال میں حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو،
رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وسعت اور قدرت ہو تو حج کرو۔ جو شخص ابھی حج کے سفر کی وسعت اور طاقت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جانا فرض ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ انہی 5 ارکان پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہیں۔ انہی سے مسلمان کو مسلمان سمجھا اور پہچانا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، زکوٰۃ دے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اسلام والا کام کر رہا ہے، اور روزہ رکھے گا تو کہا جائے گا کہ مسلمان ہے، حج کو جائے گا تو کہا جائے گا کہ مسلمان ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں تو آنے والے شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں اور تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ تصدیق تو وہی کرتا ہے، بات کو سچا تو وہی کہتا ہے جو پہلے سے اس بات کے بارے میں جانتا ہو، اور اسے اگر پہلے سے پتا تھا تو اس نے پوچھا ہی کیوں۔ یہ تعجب کی بات تھی۔ پھر ایمان کے بارے میں اس آنے والے شخص نے دوسرا سوال کیا یا محمد فاخبرنی عن الایمان، اچھا یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر سب کتابوں کو سچا جانو، ورسلہ، اس کے سب رسولوں کی تصدیق کرو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے عقیدے کا، اور عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات پر کامل یقین رکھا جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ کہو ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات میں اور جیسا کہ وہ اپنی صفات میں ہے، یعنی ہماری عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مکمل تصور کرنے سے عاجز ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ ناقص ہیں، ادھوری ہیں، اور ہماری سمجھداری کمزور ہیں۔ اس لیے ہم تو اجمالی طور پر بغیر کسی تفصیل کے ایمان لاتے ہیں اور اس پر شرع صدر ہیں، اس میں ذرا برابر جھول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں لطیف مادے سے پیدا کیا، وہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی آپ کے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ذرا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں پر کروڑ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہیں۔ ہر انسان پر 4 فرشتے 2 دن کے اور 2 رات کے محض اس کے اعمال کا ریکارڈ لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ اب اگر دنیا کے اندر 5 ارب انسان ہو اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 4 فرشتے ہوں تو 20 ارب فرشتے تو اسی کام کے ہو گئے کہ وہ آدمی کا ریکارڈ لکھیں کہ اچھا کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے۔ یہ فرشتے سارا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ پر ارشاد ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی آدمی کے آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک آدمی پر 20 فرشتے حفاظت پر مامور ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ 20 فرشتوں کو حفاظت کریں، اس کی آنکھ میں کوئی مکھی نہ چلی جائیں، کان میں کیڑا نہ چلا جائیں، یہ چلتے چلتے گر نہ جائیں، ٹکرا نہ جائیں۔ یہ فرشتے اس طرح کی حفاظت پر لگا دیے گئے ہیں۔ ہاں اگر کوئی حادثہ مقدر ہے تو وہ حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو اب اگر 20 فرشتے ایک آدمی کے ساتھ فرض کر لیجئے، امیجنگ کر لیجئے، مان لیجئے، اور 5 سے ضرب دے دیا جائے تو 1 خرب فرشتے تو یہی ہو گئے۔ پھر ہواؤں پر، بادلوں پر، پہاڑوں پر، ندیوں پر اور نہ جانے کس کس کام پر جو فرشتے لگے ہوئے ہیں وہ ان سب سے الگ رہیں۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ ہر آسمان پر
اور جنت میں اور جہنم میں تو اتنی تعداد ہے جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا جہنم کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اتابی جہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، یعنی جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کر لایا جائے گا اس طرح کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہیں جو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں لگی ہوئی ہیں، ان سب پر بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نعوذ باللہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الہ البنات ولکم البنون، یعنی کیا خوب تم نے تقسیم کر رکھی ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر بیٹی ہونے کی خبر تم سن لو تو منہ اتر جاتے ہیں، منہ کالا پڑ جاتا ہے، چھپ چھپ کر رہنے لگتے ہو، گھڑ گھڑ کر زندگی گزارنے لگتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہیں، اس کی صفت ہی ہیں لم یلد ولم یولد، یعنی نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل تابع دار مخلوق ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتاری جیسے کہ توریت، انجیل، زبور، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور قرآن مجید، ان سب کے برحق ہونے پر ایمان لانا ہے۔ آج جو توریت اور انجیل ہیں یہ بدل چکی ہیں، لیکن جب یہ اتاری گئی تھی جس طرح اتری تھی اور جس زبان میں اتری تھی بلا کسی تفصیل کے ان کو سچا مانا جائے، توریت اور زبور وغیرہ کی سچائی پر یقین رکھا جائے کیونکہ قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، ان میں سے بہت سو کی تفصیل اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان فرمائی ہیں، اور بہت سو کی تفصیل نہیں بتلائی گئی، ان سب کی رسالت اور نبوت پر بھی ایمان لانا لازم ہے، اور جن لوگوں کے نام لے کر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہیں ان سب پر ان کی تفصیلات کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اب خاتم النبیین جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازم ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک آپ ہی رسول ہیں اور آپ ہی کی شریعت کی اتباع لازم اور ذریعہ نجات ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی اس دنیا کے بعد دوسری زندگی یقیناً آنی ہے جس میں یہاں کے اعمال کا بدلہ سامنے آنے والا ہے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک قیامت میں سب اٹھائے جائیں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، تمام اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور بدعمل لوگوں کا کچا چٹھا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پھر پل صراط پر سے گزر ہوگا، یا تو جہنم میں گریں گے یا گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وہ زندگی آنی ہے، وہ زندگی کا آنا ایک دن یقینی ہے، یہ آخرت پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ سب پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ علیم اور خبیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، ساری باتوں سے باخبر ہیں۔ البتہ علم الگ چیز ہے کہ وہ کس کام سے راضی ہوگا اور کس کام سے ناراض ہوگا، یہ الگ موضوع ہے۔ یہ سب باتیں ایمان کی بنیادی قرار دی گئی۔ ایمانیات کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمانیات میں صرف یہی باتیں ہی داخل نہیں جو اس روایت میں بیان کی گئی ہیں، بلکہ جو چیزیں دلیل قطعی سے ثابت ہوں، جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس پر ایمان لانا اور یقین کرنا لازم ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے عقائد ضرور درست رکھنا چاہیے، کیونکہ عقائد کی درستگی کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔
عمل میں کچھ کسر رہ جائیں تو سزا پا کر آدمی جنت میں چلا جائے گا، لیکن عقیدے میں اگر خدا نخواستہ خرابی اور فساد ہیں تو پھر آدمی کی نجات مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مفاتح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، جنت کی چابی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمہ شہادت میں اس کے تمام تقاضے بھی شامل ہیں، یعنی تمام مؤمن بھی، یعنی جن امور پر ایمان لانا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں یہ تفصیلات بتائی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں یہ ساری تفصیلات بتائیں تو آنے والے صحابہ فرمانے لگے، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ عجیب آدمی ہے، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آنے والے شخص نے تیسرا سوال کیا، انہوں نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانِ، کہ حضرت یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو ایک تو اردو کا احسان ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کر دیں، لیکن یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ مزین کرنا، کسی کام کو حسین بنانا، چمکانا، یعنی کون سی ایسی تدبیر ہیں جن سے ہمارے اعمال مزین ہو جائیں، شاندار بن جائیں، بہترین ہو جائیں، چمک دمک والے اعمال بن جائیں۔ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اگر نہ بھی دیکھ سکو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب اس تصور سے جب آدمی عبادت کرے گا کہ میں رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم وہ مجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو بتائیے اس نماز میں اور غفلت والی نماز میں فرق ہوگا یا نہیں؟ بلا شبہ اس نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، ادب والی نماز ہوگی، اس میں جی لگے گا، اس نماز میں جلد بازی نہیں ہوگی، اس میں کٹوتی نہیں ہوگی، جس میں آدمی کو دل سکون حاصل ہوگا۔ اسی طرح دیگر عبادات میں مثال کے طور پر آدمی قرآن کریم اس طرح پڑھیں کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہا ہے، تو بتائیے اس کے پڑھنے میں اور ایک اس آدمی کے پڑھنے میں جو روا روی کے ساتھ پڑھتا ہے فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ کیفیت جب عبادات میں اور آدمی کے دل میں رس بس جائے گی کہ جب بھی عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور سامنے آ جائے، تو عبادت کرنے کے باہر بھی یہ تصور دل میں قائم رہے گا۔ سڑک پر جا رہا ہے تو ذہن میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے تو خیال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کمرے میں لیٹا ہے تو سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کو یقیناً گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی، لہذا یہ کامل درجے کا ولی بن جائے گا، کیونکہ اطاعت بھی اس کی شاندار ہے، معصیت سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے، اسی کا نام احسان ہے، جسے بزرگوں کی اصطلاح میں ملکہ یادداشت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ مکان اچھا ہو، بیوی اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، ڈاکٹر اچھا ہو، وکیل اچھا ہو، فلاں اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، لیکن نماز بھی اچھی ہے یا نہیں اس کی فکر کسی کو نہیں ہے، حالانکہ جسے وہ سب چیزیں اچھی ہیں تو یہ نماز بھی تو اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی سنت کے مطابق اور خوش خضوع کے ساتھ ہوں۔ اسی کا نام احسان ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بڑا جامع ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اچھا بتائیے، اخبرنی عن الساعتی، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ بھائی یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والا اس بات کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا حتمی علم صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، یعنی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس نے اپنے علاوہ کسی کے سامنے اس کا علم ظاہر نہیں کیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، یعنی قیامت کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ کون سے سال میں آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ان آنے والے صاحب نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، کہ اچھا کم سے کم اس کی کچھ علاماتیں ہی بتا دیجئے جن سے اندازہ ہونے لگے کہ اب قیامت آنے والی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بتلائی، فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس جملے کے بہت سے مطلب بیان کیے گئے ہیں،
ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین پر حکومت کرے گی، گویا کہ اولاد آقا کے درجے میں اور بیچارے والدین غلام کے درجے میں ہو جائیں گے، ان کا حکم ماننے کے بجائے ان پر حکم چلانے کا رواج عام ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، یعنی وہ لوگ جو کبھی ننگے پیر اور ننگے بدن رہتے تھے، غریب اور فقیر تھے، بکریاں چراتے تھے، تم دیکھو گے کہ وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت دار اور مالدار ہو جائیں گے۔ اس روایت میں تو چند علامات بتلائی گئی ہیں قیامت کے تعلق سے، جبکہ بعض دیگر روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مزید علامتوں کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، علم دین میں کمی ہوگی اور جہالت عام ہو جائے گی، یعنی ایسا ماحول ہوگا کہ لوگوں کو دین کی چھوٹی سی بھی بات بتلائی جائے گی تو لوگ اس پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت ظاہر کریں گے کہ اچھا یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ دنیا کے بارے میں ساری معلومات ہوگی اور دین کے بارے میں معاملہ زیرو ہو جائے گا۔ جو علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمائی ہیں، آج جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آج سے 50 سال بلکہ 20-25 سال پہلے ہمارے بڑوں کے یہاں جن کا تصور نہیں تھا، آج وہ ساری باتیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ پہلے فواحش کی ساری چیزیں سنیما ہالوں تک محدود تھیں، ٹیلی ویژن آیا تو گھروں تک محدود تھی اور ان کے اوقات بھی مقرر تھے، لیکن اب موبائل کے ذریعے سے ہر جیب تک پہنچ گئے ہیں، اور آج موبائل کا استعمال ضروریات کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ ضروریات سے زیادہ لغویات کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ آلہ اب صرف رابطے کا ذریعہ نہیں رہا بلکہ تمام منکرات اور معاصی اور گناہوں اور فواحش کے پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ بہرحال جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو سوالات کرنے کے لیے جو شخص آئے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ لوگ پہلے سے حیرت میں تو تھے، کوئی تعارف نہیں ہوا، کون تھے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر چل دیے تو لوگ جلدی جلدی مسجد سے باہر گئے کہ دیکھے تو کون صاحب ہے، کہاں سے آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ تو غائب ہیں۔ زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو اس دن جو آدمی آئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث کا نام جیسا کہ اوپر ذکر کر چکا حدیث جبرائیل ہے، جس میں دین کی بنیادی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے دوست احباب کو بھی اس حدیث کے بارے میں بتلانا چاہیے۔ اس کے اندر دین کی بنیادی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ نے جیسا کہ اوپر سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانا آئے تھے۔ پتہ ہی چلا کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے وہ اسی لیے کیے تھے تاکہ امت کو دین سکھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں گروپ میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن آن کر لیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ لگے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، وہاں تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔